امتیاز بھائی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much, Honorable Speaker. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاؤس کے تمام آنریبل ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری آمد پہ مجھے ویلکم کیا, خوش آمدید کہا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں بائی الیکشن میں اپنے کارکنوں کا, اپنی ٹیم کا, اپنی جماعت کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا اور میرے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, قومی وطن پارٹی اور تمام میرے شہر کے وہ ووٹر, وہ عوام جنہوں نے ٹرانسفارمر, بجلی کے کھمبے, گیس کے پائپ, نوکریوں کے اتھارٹی لیٹرز, اپوائنٹمنٹ لیٹرز, نقد روپے, لالچ, دھوس, بدماشی اور ساری چیزوں کو ٹھکرا کر میرے جیسے متوسط طبقے کے ایک سیاسی کارکن کو, جس کو اس اسمبلی میں پہنچنے میں 32 سال لگ گئے, میں یہ منتخب کیا. میں تمام دوستوں کو, تمام جناب اسپیکر, معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں, ہمارے ملک میں الیکشن کا پروسیس اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ یہ غریب لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو اس پہ سوچنا ہوگا. آج سے 20 سال پہلے ایک دکاندار کلاس کا بندہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, لیکن گزشتہ 10-12 سال سے ملک میں جو سیاسی ماحول بن چکا ہے, اب یہ سیاست اور الیکشن یہ ارب پتی اور کروڑ پتیوں کا کھیل رہ گیا, یہ غریب لوگوں کا کھیل نہیں رہا. مجھے فخر ہے اس بات پر. میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے اپنی جماعت کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی کے 32 سال ہو گئے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا. جمہوریت کے لیے, اس ملک کے دستور کے لیے, قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو حلف آپ نے مجھ سے لیا ہے, میں بحیثیت مسلم لیگی کارکن یہ حلف ہزاروں بار اٹھا چکا ہوں, اپنے رب کے سامنے, اپنی قیادت کے سامنے, کہ پاکستان کی وفاداری صرف زبان پہ نہیں ہماری خون میں سرایت کر چکی ہے. اور اس اسمبلی میں پہنچنے کے لیے صرف مجھے MBA نہیں بننا تھا, میں نے صرف MLA نہیں بننا تھا. اگر بننا ہوتا تو میں کسی تگڑی پارٹی کے ساتھ مل جاتا اور کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی اسمبلی میں پہنچنا. مجھے ہر جماعت لینے کے لیے تیار تھی, لیکن یہ میرا ارادہ تھا, یہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں اس اسمبلی میں آؤں گا تو مسلم لیگ کا سر ہلالی کر. مجھے 2 بار 2013-2018 میں مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ اس اسمبلی سے آؤٹ رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی پروسیس کو, پولیٹیکل پروسیس اور یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے, اس کو اتنا فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بغیر جھجک کے, بغیر ڈرے ہوئے اس میں حصہ لے سکے. بہرحال میں اتنا کہوں گا, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری جماعت کے صوبائی صدر جناب امیر مقام صاحب, انہوں نے دن رات میرے ساتھ محنت کی سلیکشن کیمپین میں. مریم نواز شریف جو اس وقت جمہوریت کی نبض ہے اور جمہوریت کی دھڑکن ہے اور اس وقت پاکستان کی جمہوریت کی ضرورت بن چکی ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری کیمپین میں حصہ لے کر
میری کیمپین کو 4 چاند لگا دیے تھے، تو اس کا شکریہ۔ عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں کا بھی میں مشکور ہوں۔ کچھ امر اس طرح ہوگا کہ ہمارا اور ان کا اتحاد نہ ہو پایا ہو، لیکن میں آج اس فلور پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ میری محبت، میری انس، میرا جو احترام ہے خان عبدالولی خان کے لیے اور جناب باچا خان کے لیے، وہ میرے دل میں کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے۔ ایک سیاسی کارکن سمجھتا ہے کہ سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی جماعت، سیاسی نظریہ کیا ہوتا ہے۔ میں الیکشن کے تمام جتنے بھی دل میں باتیں ہوتی ہیں، گلے ہوتے ہیں، خفگی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں اور سب سے میں اور عوامی نیشنل پارٹی کی تمام قائدین کو میں یہ بات کراتا ہوں کہ ہم یہاں پر ایک ساتھ مل کر جو ہمارا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی رہے گا، اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک بینچ پہ اور ایک یک آواز اور یک زبان ہو کر اس صوبے کی ترقی کے لیے، خیبر پختونخوا کے مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے مل کر آواز اٹھائیں گے۔ جناب اسپیکر، میری جماعت وہ جماعت ہے کہ ہم نے 1990 میں موٹروے بنایا۔ اس وقت کہا گیا کہ اس موٹروے کی ضرورت کیا ہے۔ آج دیکھیں اگر یہ موٹروے نہ ہو تو آپ کی سفری سہولیات کہاں کھڑی ہے۔ میری جماعت وہ جماعت ہے، میرا قائد اور میرا لیڈر وہ لیڈر ہے جس نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ جناب اسپیکر، مجھے فخر ہے ایسی جماعت کا کارکن ہونے پر کہ جس نے اس ملک کے اندھیرے چھٹا دیے۔ گزشتہ 5 سال حکومت میں 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی۔ مجھے فخر ہے اپنی جماعت کا کارکن ہونے پہ کہ میرا پشاور، میرا پورا صوبہ، پورا پختونخوا، یہ کچہری گیٹ، یہ آپ کا سریل پل، وہ حیات آباد کا فیض 3 چوک، یہ مینا بازار، نوشہرہ، مردان، سوابی، 4 سدہ، ملکن، ڈی آئی فارم، ہزارہ، کون سا ایسا ضلع تھا جہاں پہ بارود کی بو نہیں تھی؟ کون سا ایسا چوک تھا جہاں پہ خودکش دھماکے نہیں ہوتے تھے؟ جناب اسپیکر، اس صوبے کو امن میری جماعت اور میری قائد میرے نواز شریف نے دیا۔ اس ملک کو کراچی میں جو بھگدڑ ہو رہی تھی وہاں پہ پرچی کے ساتھ وہ بتے اکٹھے کیے جاتے تھے، بوری بند لاشیں ملتی تھی۔ اس ملک کو امن دینے والی میری جماعت ہے، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اس ملک کو جدید سفری سہولیات میری جماعت اور میرے ملک نے، میرے قائد مسلم لیگ نون نے دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کو صرف محض سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے ان پہ پاناما کا کیس بنا کے ان کو اقاموں پہ رگڑا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، انتقام کی یہ کارروائیاں سرکاری چھتری تلے کھڑے ہو کر، جناب اسپیکر، یہ زیادتی ہے اور ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمارا جمہوری کلچر ڈیمیج ہو رہا ہے۔ سیاسی کارکنوں کا سیاسی معاملات پہ اور جمہوری عمل پہ یقین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یقین کریں، بائی الیکشن میں پھرتے تھے، لوگوں سے ووٹ مانگتے تھے تو کہتے تھے کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ووٹ ہم ڈالتے کہیں اور ہے، نکلتا کہیں اور سے۔ اگر عوام کی ان کے جذبات یہ ہو جائے، ان کے احساسات یہ ہو جائے اور ان کے تجربات یہ ہو جائے تو کل کو الیکشن پروسیس میں لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے۔ بدقسمتی سے ہماری آلریڈی جو پولنگ ریشو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن وہ مزید کر کے رہ جائے گی۔ میں آتا ہوں اپنے اسپیچ پہ۔ میں کروں گا سر، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ I have taken 32 years to come over here, sir. Just need a few minutes. جناب اسپیکر، 2013 سے لے کر 2018 تک ہماری جماعت مسلم لیگ نون نے 70 ہسپتال بنائے، 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی، 20
9 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए, जीडीपी ग्रोथ हम 5.8 पे छोड़ के गए, JF-17 थिएटर ये कारखाना हम लगा के गए, पाकिस्तान को तोहफा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं जनाब स्पीकर, हमें बताया जाए, बल्कि स्कोप को बताया जाए कि जब आपको इनकी हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को ये मुल्क हवाले किया गया तो इस मुल्क पे टोटल कर्जा 29,000 अरब रुपए का था। आज ये कर्जा 45,000 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। जिन लोगों से वोट दिया गया था कि खेल के नए मैदान बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 50 लाख घर बना के देंगे, जनाब स्पीकर मैं आपको बताऊं कि आज लोग भूखे हैं। चौक यादगार में जाए, स्वीकार तो चौक में जाए, मजदूरी के लिए और भूखे वापस आते हैं। वो वक्त और था जब लोग पेट पालने के लिए गुर्दे बेचते थे, आज मजदूर अपने बच्चे चौक में लाकर बेचता है। ये कैसी तब्दीली है? बनेगी, गरीब उठेगा, खंजर उठाएगा और मालदारों के पेट चीर के रख देगा। इस तरफ हालात जा रहे हैं। लोग अब इससे नहीं घबराते। अब सिर्फ खाली खुली नारों से और बातों से बात नहीं बनेगी, अमली इक़दामात उठाने होंगे और नहीं उठाएंगे तो आपको पता है इसका नुकसान पॉलिटिकल प्रोसेस को भी होगा, पाकिस्तान के जमहूर को भी होगा, मुल्क को भी होगा, अवाम को भी होगा। मैं वाइंड अप करता हूं। लेट मी कम टू द माय लोकल डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में आता हूं। इससे पहले हैदर खान मोदी मर्दान से वजीर आला रहे, उनसे पहले अकरम खान दुरानी साहब बनू से वजीर आला थे। बनू में यूनिवर्सिटी बन गई, मर्दान में यूनिवर्सिटी बन गई, डिग्री वाली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। मेरे नौशहरा में कुछ नहीं बना, एक अस्पताल क्या, एक डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक डैम बनाया गया जिसको मरोबा डैम कहते हैं, खाली पड़ा है, वो के करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं। एक बंद लगा दिया, दरिया में एक पुश्ता बनाया है जिसमें 700 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम है। जनाब स्पीकर, मेरे शहर में कोई नया कॉलेज नहीं बना। आपका चीफ मिनिस्टर यहां से, मुझे नहीं मालूम वो बड़ा अच्छा सा नाम है उस वजीर दिफा का, मैं भूल गया हूं, पता नहीं कैसा अच्छा नाम है। अपनी कौमी असेंबली के नीचे एक सूबाई असेंबली की नशिस्त का दिफा भी 80 करोड़ रुपए लगाकर नहीं कर सके। मुल्क का क्या दिफा करेंगे? करता हूं सर, मैं बात करूं, वाइंड अप करता हूं सर। जस्ट गिव मी 3-4 सर, जस्ट गिव मी 3-4। जनाब स्पीकर, ये मौसूफ जिसका मैं वजीर दिफा साहब हैं, उन्होंने मेरी कैंपेन में कहा लोगों को, अगर आपने इख्तियार वली को पास किया तो आपको फंड नहीं मिलेगा, अगर आपने इख्तियार वली को पास किया तो आपका कोई काम नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं कि वजीर दिफा साहब, ये फंड और पाकिस्तान की ये तिजोरी किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, पाकिस्तानी अवाम कोई थोड़ी बहुत बदमाशी करने की कोशिश की या फंड रोकने की कोशिश की तो जनाब स्पीकर
اختیار ولی صاحب 1 منٹ میں پلیز وائنڈ اپ کر لیں. ابھی نگر بی بی بھی بات کرنا چاہتی ہے. صوبیہ بی بی آپ تشریف رکھیں. میں سب کو ٹائم دیتا ہوں, آپ بیٹھیں. اسپیکر صاحب حکومت نے جو داخلی بدماشی اور داروں سے حکومت چلائی کر سکتی ہے, لیکن ریاست نہیں چلتی. ریاست کو چلانے کے لیے سچے جذبوں کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اپنی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں, اپنی بات کمپلیٹ کریں. اختیار ولی صاحب وائنڈ اپ پلیز. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ اتنی دیر میں ہمارا انجن ہی گرم ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پہ پوری بات میں اس شعر کے ساتھ وائنڈ اپ کرتا ہوں, اور یہ شعر میں خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے صوبیہ بی بی آپ اختیار ولی صاحب کو خود ڈسٹرب کر رہی ہیں. پاکستان کی عوام کی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے, جن کو تبدیلی اور انقلاب کے نعرے پر لوچا گیا, ان کی طرف سے یہ شعر پوری اسمبلی اور تمام سننے اور جاننے والوں اور دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں. House in order, please. House in order, please. Thank you. Thank you. ختم نبوت پاکستان محمد نواز شریف زندہ باد. Thank you.